बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 9 दिसंबर 2025 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ एक बार फिर नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लकी मरवत में एक फ़िज़ाई हमला किया गया है, ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें 4 अहम कमांडर समेत 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। साथ नाज़रीन चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को लेने, जो भारत के साथ उसका अरुणाचल प्रदेश पे इशू चल रहा है, उसके बायस उसने सरहद पे फ़ौज में काफ़ी इजाफा कर दिया है और हैवी इक्विपमेंट जो है वो बॉर्डर पे ले आया है चीन, जिससे भारत में खलबली मची है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। तालिबान ने तोरखम गेट जो पाकिस्तान ने बंद किया है, अब गुस्से में आके कल जो है उसको विल्ड किया था। अब वहाँ पे सामने दीवारें जो हैं वो लगा रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पे तिजारत पाकिस्तान से नहीं करना चाह रहे। अपने अवाम के साथ 4 करोड़ लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। ये अफ़गान तालिबान की नाकिस हिकमती अमली है जो इस टाइम वो कर रहे हैं। ज़िला कुरम तोर गर के इलाके में भी दरवेश ग्रुप के 2 अहम कमांडर को जो है वो हलाक कर दिया गया है। आर्मी चीफ का कल जो अफ़गानिस्तान को वार्निंग दी गई थी, उस पे भी नाज़रीन ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वाले से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन लकी मरवत का जो इलाका है सरा दरगाह, यहाँ पे ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें अहम कमांडर जो उनके हैं टीटीपी के, ये हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के हैं। कमांडर मूसा, कमांडर हामिद, कमांडर अहमद और कमांडर लंबे उसका उर्फ है, इनको हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। गात में बैठ के सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं शिद्दत पसंद, लकी मरवत में और कुरम में। तो एक बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है कि ड्रोन हमले से जो है वो शिद्दत पसंदों को हलाक किया है। साथ इसी तरह ज़िला कुरम तोरगर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई में जो है वो दरवेश ग्रुप के 2 अहम कमांडर जो हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। साथ नाज़रीन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया था कि ऑप्शन दिए थे अफ़गानिस्तान को कि आपने या तो पाकिस्तान को चूज़ करना है और या आपने टीटीपी को चूज़ करना है। तो मेरे ख़्याल में ये एक आर्मी चीफ तो अपने सख्त लहजे में ये बात कह गए, मगर अफ़गानिस्तान को ये एक धमकी, वार्निंग भी आप समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में किसी भी टाइम जो है वो अपनी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। साथ ही अफ़गान तालिबान को ये समझना पड़ेगा कि जब इतना ओपनली कह दिया गया है तो आप कह देना कि हमारा टीटीपी से कोई लेना देना नहीं, टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है, ओपनली कह दे तो ये सारे मसाइल जो हैं, डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। तालिबान ने उल्टा गेट जो है तोरखम गेट पे बिल्डिंग शुरू कर दी है, जैसे उन्होंने रास्ते बंद किए हों। भाई रास्ते पाकिस्तान ने बंद किए हैं। 70% तिजारत आपकी पाकिस्तान से हो रही है और आपने वहाँ पे वेल्डिंग कर दी है, वेल्डिंग लगा दी है, गेट को वेल्ड कर दी है और साथ वहाँ पे दीवार गेट के सामने जो है वो चढ़ानी शुरू कर दी है। वो पाकिस्तान को शो करना चाह रहे हैं कि हमने मुकम्मल तौर पे इस राहदारी को बंद कर दिया है, हमें कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है भाई, आप करना चाह रहे हो, आपने इंडिया से भी बात कर ली है, आपने ईरान से चाबहार के ज़रिए भी तिजारत करने की बात कर ली है, आपने उज़्बेकिस्तान से भी बात कर ली है, आपने कजाकिस्तान से भी बात कर ली है। तो किसी से ज़रूरती अशिया जो दूसरी है वो बात कर ली है आपने अद्वियात की बात जो है वो कजाकिस्तान और इंडिया से कर ली है। हर मुल्क अपने अवाम की भलाई के लिए और महंगाई को कम करने के लिए जो वो इक़दाम करते हैं। आप सारी दुनिया घूम के भी पाकिस्तान के साथ ये तिजारत ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे आप लाख दफ़ा कह दें कि हमने ख़त्म कर ली, आखिर में ज़रूरत आप ही की पड़नी है, क्योंकि सबसे चीप रेट पे आपको जो कराची ट्रांजिट ट्रेड आप कर रहे हैं वो आपको सस्ता पड़ रहा है। ईरान में आपको जो इशू आएगा उन पे पाबंदियाँ हैं, उनकी जो करेंसी एक्सचेंज है वो आपको बड़ा मसला पड़ेगा। साथ उन पे ऐसी पाबंदी है कि इंश्योरेंस में आपको मसले आएंगे और जो कास्ट आपको पड़ेगी फ्रेट की वो बहुत। बहरहाल ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत के फ़ैसले हैं। अपनी ही आवाम पे महंगाई जो है वो उन्होंने उनके बम मार रहे हैं, महंगाई के बम जो है वो फेंकना इन्होंने शुरू कर दिए।
اور اس کے نتائج ان کو 3-4 مہینوں میں مل جائیں گے. تو یہ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. پاکستان نے ناظرین افغانستان اگر کوآپریٹ نہیں کرتا ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو پاکستان ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس طرح پاکستان نے ماضی میں ایئر اسٹرائکس کی ہیں اس طرح کے ایئر اسٹرائک پاکستان کرنے کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے. تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو گئے کہ اب دونوں ممالک کے مابین سفارتی لیول پہ بھی کچھ زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی. چین نے بیچ میں آج بڑا بیان دیا ہے. جو چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں وانگ وین بین، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اپنے اس تناؤ کو کم کریں اور ہمیں امید ہے کہ یہ سفارتی سطح پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں گے اور اس کا ایک پرامن حل نکالیں گے اور ہم پاکستان اور افغانستان کے مابین اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے چین جو ہے وہ حاضر ہے، بیچ میں جو ثالثی کا کردار ہے وہ ادا کرنے کا تیار ہے. افغان طالبان نہ چین کی مان رہے، نہ ایران کی مان رہے، نہ وہ استنبول میں جو مذاکرات ہوئے نہ ان کی مان رہے، نہ وہ قطر کی مان رہے. کر وہ اپنی رہے اس ٹائم پہ جو ان کو اچھا لگ رہا ہے. ایک تو ان کی جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے ٹسل لے لی ہے، تو ویسے بھی افغان عوام وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے سخت. وہ جو لبرل طبقہ ہے اب ان کی بھی حمایت طالبان کو مل رہی ہے کہ یار واقعی یار یہ تو پرو پاکستانی نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو ان پہ ان کو خوشی ہو رہی ہے. بہرحال وہ لبرل اپنا افغانستان کا جو جھنڈا ہے جو طالبان کی حکومت سے پہلے ہے، جو ان کو آج سپورٹ کر رہے، کم از کم آپ جا کے اپنا جھنڈا تو وہاں پہ لہرا کے دکھائیں طالبان کے سامنے. انہوں نے آپ کی بچیوں کی تعلیم پہ پابندی لگا دی ہے، انہوں نے آپ کی بچیوں پہ روزگار کے دروازے بند کر دیے. آدھی آبادی جو ہے وہ گھروں میں قید ہے اور آپ پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے ٹسل لے لیے تو آپ اس پہ خوش ہو رہے ہو. پاکستان میں بھی ناظرین طبقہ ہے ایسا جو پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ سارے مسائل پاکستان کے اندر ہیں، افغانستان پہ الزامات نہیں لگانے چاہیے. اے این پی کے جو سابق وزیر ہیں سردار بابک، انہوں نے بھی کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام تر اضلاع جو جنوبی اضلاع ہیں اور جو ملاکنڈ وغیرہ ہیں یہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے. افغانستان پہ الزامات لگانے سے بہتر ہے کہ پاکستان اپنے معاملات کو انٹرنلی خود حل کرے. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹی پی موجود ہے، وہ شروع سے ہی پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے. افغان طالبان کے آنے کے ساتھ ان میں ہم نے تیزی دیکھی ہے. ان کے جو افغان طالبان نے ان کے ساتھ انہوں نے اکٹھے امریکہ اور نیٹو کے خلاف جو ہے وہ لڑے ہیں. ان کی نظریات ایک ہیں. اقتدار میں آنے کے بعد وہ معاہدے پورے کیے جا رہے ہیں جو افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیے ہیں. ان کو اب مزید مضبوط کر دیا گیا ہے. اور جب سے 2021 میں افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو یہ ٹی ٹی پی انتہائی مضبوط ہو گئی ہے اور وہ بڑے حملے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پہ کر رہے ہیں. ڈرونز بھی استعمال کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی. تو اس سے انکار نہیں ہے کہ پاکستان کے جنوبی اضلاع میں اور سابقہ قبائل علاقوں میں ٹی ٹی پی نہیں تھی. ٹی ٹی پی پاکستان کے ہی ان ٹرائبل ایریاز کی بنی ہوئی جماعت ہے. پاکستان کے خلاف ہی انہوں نے ان افغان طالبان کے لیے ہی پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی کہ پاکستان جو ہے افغانستان جو امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے، پاکستان امریکہ کی اور نیٹو کی مدد کر رہا ہے. اس لیے ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف مزاحمت شروع کی اور شروع میں کہا جا رہا تھا کہ ہم تو امریکہ اور نیٹو جو پڑوس میں آیا اس کے خلاف طالبان کی مدد کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. بہرحال پاکستان میں ٹی ٹی پی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور اس سے دگنی تعداد میں جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے محفوظ ٹھکانے جو ہے وہ افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے. افغانستان نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. افغانستان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو ضرب عضب آپریشن میں ہزاروں لوگ گئے تھے وہ بھی پاکستان کو واپس کرنے سے افغان طالبان نے انکار کیا ہے. اروناچل پردیش میں ناظرین جو جھگڑا چل رہا ہے 7 سسٹر اسٹیٹس میں یہ آتا ہے انڈیا کے جو سلیگوری کوریڈور ایک تھک چکن نیک ہے 22 کلومیٹر، اس کے ذریعے ان 7 سسٹر اسٹیٹس کو جو ہے وہ بنگلہ دیش سے زیادہ تر سامان جاتا ہے. لینڈ لاک ریاستیں ہیں جس کو اوشن جو ہے وہ بنگلہ دیش کا وہ اسی کور کرتے ہیں. مگر یہاں پہ اروناچل پردیش پہ جو بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ ہے وہ چین کا ہے کہ چین نے اس پہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہمارا ہے.
پاکستان نے بھی زنگنان، جو اروناچل پردیش کا نام چین نے زنگنان رکھا ہے، پاکستان نے بھی چند دن پہلے اس کی حمایت کی تھی۔ انڈیا میں اس پہ گھلپلی مچی تھی کہ چین نے جو ہے یہاں کے علاقوں کے نام پہلے چینج کیے اور اب دوبارہ جو ہے وہ اس پہ دعویٰ کر رہا ہے۔ جو ایک اروناچل پردیش کی ایک خاتون ٹریول کر رہی تھی، انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ پاسپورٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اروناچل پردیش جو ہے وہ چین کا حصہ ہے۔ اس سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اور چین پہلے سے ہی اروناچل پردیش کے ڈسٹرکٹس جتنے بھی ہیں، ان کے جو گاؤں ہیں، ان کے جو شہر ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو بلڈنگز ہیں وہاں پہ، ان کے نام انہوں نے چینج کر دیے ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اور اب باقاعدہ اپنی فورس سرحد پہ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا، اور بھاری ہتھیار اور مشینری جو ہے وہ ڈیفینس کی وہ لے کے آئے ہیں چین بھارت سرحد اروناچل پردیش میں۔ اروناچل پردیش ناظرین جو چین کے ساتھ سرحد لگتی ہے وہ 1126 کلومیٹر تقریباً ہے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اروناچل پردیش جو ہے یہ ہمارا ہے۔ اب لداخ 1962 کو آپ دیکھ لیں کہ چین نے اس کے بعد جنگ نہیں کی۔ اب یہ موقع آ رہا ہے کہ وہ ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ بھارت پہ، اور بھارت بہت جلد پریشر میں آ جاتا ہے جب چین اپنی فوج کی موومنٹ جو ہے وہ بارڈر پہ کرتا ہے۔ ہم نے لداخ میں دیکھا تھا کہ لداخ میں جیسے ہی انہوں نے اپنی موومنٹ شروع کی، ان کی فوج پیچھے ہٹ دی گئی، اور اگر آپ 20-25 سال کا اور صرف یہ مودی دور کا ٹائم آپ دیکھ لیں تو مودی کی ٹائم پہ بھی انہوں نے کافی لداخ کی زمین کو قبضہ کیا۔ تو چین میں یہ ہے کہ وہ اسے اندازہ ہے کہ بھارت کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیونکہ بھارت ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ چین تو اب دنیا کی معاشی طاقت کے ساتھ سپر طاقت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، اور یہ 7 سسٹر اسٹیٹس ناظرین ویسے بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ اس پہ کئی بار بات ہو چکی ہے، اور بھارت کو بڑا ڈر یہی ہے کہ 7 سسٹر اسٹیٹس ہماری جو تھک لائن ہے، یہ سلیگوری کوریڈور، پاکستان، چین اور بنگلہ دیش مل کے اسے کاٹنا چاہتے ہیں، اور ان 7 ریاستوں کو ہم سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ان بارڈر پہ اور مغربی بنگال میں اپنی جو ان کی ترشول اور مہادیو ایکسرسائز ہے وہ بھی انہوں نے فروری تک ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ان کی سرحد لگتی ہے، سمندری راستے لگتے ہیں، وہاں پہ ترشول اور مہادیو ایکسرسائز چل رہے ہیں، اور وہاں پہ مغربی بنگال میں چین کی طرف انہوں نے شروع میں کی اور پھر وہ کینسل کر دیے۔ اب چین آہستہ آہستہ اپنا وہ دبدبہ اور اپنی وہ طاقت جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور اروناچل پردیش بھی انہوں نے اپنی نفری میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب اگر آگے تھوڑی بھی انبن ہوتی ہے تو ان میں کلیش کا خطرہ ہے۔ بہرحال چین اس ٹائم پہ مضبوط پوزیشن پہ ہے، اروناچل پردیش انڈیا کے مکمل قبضے میں ہے، مگر اگر یہ اروناچل پردیش اگر ان سے چلا جاتا ہے تو یہ ایک دروازہ کھل جائے گا، اور پھر 7 سسٹر اسٹیٹس کا بچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔